ہر دل سے ہو رشتہ رحم کا۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک کا سفر 500 سال کا سفر ہے۔ 500 سال ایک مسافر سفر کرتا رہے، 500 سال کے بعد وہ پہلے آسمان پر پہنچے گا۔ پھر پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر 500 سال، پھر دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال، پھر دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کا سفر 500 سال۔ آپ حساب لگاتے جائیں، 7ویں آسمان پر پہنچے، یہاں تک کہ 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر 500 سال کی مسافت، پھر سدرۃ المنتہا کا حجم یہ 500 سال کی مسافت، پھر سدرۃ المنتہا سے عرش معلیٰ تک کا سفر 500 سال کی مسافت، پھر عرش معلیٰ کا حجم 500 سال کی مسافت، پھر مقام احدیت، مقام احدیت جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اب آپ ملٹی پلائی کرتے چلے جائیں، کتنا طویل ترین سفر ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لمحوں میں کیا۔ اس لیے سائنس اور ٹیکنالوجی فیل ہو گئی، جیسے قرآن کی علمی معجزے کے سامنے آج کی پڑھی لکھی دنیا فیل، اس وقت کے مشرکین مکہ کے بڑے بڑے فصیح و ادیب شاعر فیل، آج اسی طریقے سے سائنس اور ٹیکنالوجی فیل کہ ایک نبی اور ایک ہی انسان اس طریقے سے ہو کر آ گیا۔ اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں، جو عقل میں نہیں آتا، انسان کی طاقتیں عاجز ہو جاتی ہیں، عقل عاجز ہے، معجزہ کہتے ہیں اسی کو ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ بات عقل میں نہیں آتی، نہ ہے، معجزہ کہتے ہیں اسی کو جو عقل میں نہیں آتا۔ جو چیز عقل میں آ گئی تو معجزہ کہہ رہا، اس کا مطلب اس نے آپ کی عقل نے قبول کر لیا۔ جس چیز نے کو عقل نے قبول کر لیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان کی جسم کی طاقت سے بن سکتی ہے۔ لیکن جو معجزہ عقل میں نہیں آتا، اس کا مطلب ہے معجزہ ہے یہی تو وہ کمال ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا۔ ہر دل سے ہو رشتہ رحم